بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، باتمکین ARYQ TV پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارہ میں 1-1 آیت کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ فرمایا ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسے جڑ جاتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہی خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن سے جو بندہ جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اسے ناطہ توڑ دیتا ہے اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور وہ گمراہوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان سے جڑے رہو گے، ان کو پکڑ کے رکھو گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ، فرمایا وہ رب کا قرآن ہے اور پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ جو بندہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، رب کائنات اسے ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، ہدایت کا نور اسے عطا فرما دیتے ہیں، پھر اسے تقویٰ کا نور بھی مل جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں الحمدللہ وہ عظیم ہستی جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، وہ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہمارے مہمان قاری قرآن بہت بڑی شخصیت، جامعہ ازہر سے فاضل ہیں، بہت بڑی ہستی، زینت القراء فخر القراء جناب قاری محمد خالد عثمان علوی الازہری جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب آپ سے آغاز کریں گے، آغاز کریں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ماشاءاللہ۔ إنه هو السميع البصير اللہ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
تتخذوا من دوني وكيلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان اللہ سبحان وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اللہ اللہ اکبر لا ریب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے جن آیات کا انتخاب کیا ان کو نسبت معراج مصطفیٰ سے ہے، اور اس ماہ مقدس کی بڑی برکتیں ہیں ناظرین۔ سرکار دو عالم نے ماہ رجب کے بارے میں فرمایا تھا کہ مالک رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور میں مجدد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان آیات کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15ویں پارے کا آغاز سبحان اللہ۔ آیت نمبر 1 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ پاک ہے وہ ذات اور پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان اللہ۔ جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک۔ اس آیت کریمہ میں قاری صاحب جی حضور۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ابتدا ہے، جس کو قرآن نے اسراء سے تعبیر کیا ہے، سبحان سیر سے تعبیر کیا ہے۔ جی اور یہ اسراء جو ہے عربی زبان میں جب اسرا کہیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے سیر کروائی، ماضی کا صیغہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسراء کہیں گے تو وہ سیر جو کی گئی۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ تو جب یہ فرق معلوم نہیں نہ ہوتا تو پھر ہم پڑھ دیتے ہیں کہ شب اسراء کے دولہا پہ بے حد درود۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ جب یہ فرق معلوم ہوتا ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں شب اسراء کے دولہا پہ بے حد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ جو سیر کی رات تھی، جی اسراء، شب اسراء، ٹھیک۔ اسراء جس نے سیر کروائی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بہت ساری معاریج ہیں، معراج کے بہت سارے مدارج و مراتب ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ جی لیکن ایک معجزہ معراج ایسا ہے جو بحالت بیداری تھا، سبحان اللہ۔ جسمانی طور پر تھا، اور رویت عینی کے ساتھ تھا، اللہ چشم سر کے ساتھ تھا۔ واہ واہ۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن نے یہاں سے بیان کی ہے کہ پاکی ہے اس ذات کو، یعنی سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ ٹھیک۔ تو اس سبحان میں ایک حکمت فوری طور پہ علماء کرام نے یہ بیان کر دی، چونکہ واقعہ محیر العقول تھا جی اور معجزہ تھا اور عقل اس کو ماننے سے عاجز تھی، لہٰذا اس کا آغاز ہی صفت تنزیح سے کیا، شان تنزیح سے کیا۔ واہ واہ واہ۔ سبحان، سبحان اللہ۔ واہ یہ واہ۔ یاد رہے، یہ مت دیکھتے رہنا کہ سیر کیسے ہوئی، کیوں واہ ہوئی، واہ۔ کب ہوئی، کتنی ہوئی۔ واہ واہ۔
سب سے پہلے یہ دیکھنا سیر کروائی کس نے، ہاں ہاں، لے جانے والا کون لے ہے؟ جانے والا۔ واہ واہ واہ، تو جب یہ سیر کروانے والے پر نظر رہے گی تو اگلا معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ٹھیک۔ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا اور طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مکہ سے اٹھے اور مسجد اقصی فلسطین میں پہنچ جائے اور پھر مختصر سے عرصے میں واپس بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ عقل تو یہی دنگ تھی، لیکن معراج کے جو مدارج مراتب آگے جا کے کھلتے ہیں، بیان ہوتے ہیں سورہ النجم کے اندر اور پھر احادیث متواترہ کے اندر، تو وہاں پر تو آگے آسمانوں کی سیر بھی ہے، وہاں سدرۃ المنتہا بھی ہے، واہ اور واہ۔ وہاں قاب قوسین او او ادنیٰ ادنا کی منزلیں اور قربتیں بھی ہیں۔ تو ایک تو صفت سبحان کا فائدہ یہ تھا کہ جس نے سیر کروائی، اور دوسرا فرمایا بے عبدہ ہی، جی جی، واہ واہ واہ، اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ جو با ہے یہ بائے معیت ہے۔ ٹھیک، با کا مطلب ایک فائدہ یہاں یہ بھی ہے کہ جس نے سیر کروائی ہے اپنے عبد خاص کو وہ خود بھی ساتھ ساتھ تھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بائے معیت بھی ہے۔ ٹھیک۔ بھیجا تو بظاہر اسباب کے ساتھ، براق کے ساتھ، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اور ہزارہا فرشتوں کی ایک بارات کے ساتھ تھا، لیکن یہ بتا رہی ہے کہ معیت کبریٰ آقا کریم علیہ السلام کو اس وقت بھی اپنے رب کی حاصل تھی۔ کیا کہنے، سبحان اور وہ جو ذات میزبان گرامی تھی جی۔ وہ ہر قدم پہ اپنے مہمان خاص کے ساتھ تھی۔ ٹھیک، تو ابدیت کا ایک معنی، اور پھر یہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ واہ واہ، اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا راتوں رات۔ جی، راتوں رات کا مطلب تھوڑے سے حصے میں یہ سارا معاملہ واہ واہ۔ وقوع پذیر ہوا اور پھر سر انجام بھی پا گیا۔ قبلہ جدی صاحب یہیں سے جوڑیں گے اگر آپ کی اجازت جی، ہو، بسم آپ اللہ۔ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی افہام و تفہیم کی معراج کروا دیتے ہیں، اور میں اس شعر کے ساتھ وقفے کی جانب بڑھوں گا کہ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بریں تک پہنچے۔ جی ناظرین مکرم، آپ کے خیر مقدم ہے اور آپ پروگرام ترتیل القرآن میں شامل ہیں، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی ہے، اور محترم مجدی صاحب نے جو بات کی وہ کمال کی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس معراج میں انہیں مائیت خداوندی بھی حاصل تھی۔ جی مجدی صاحب کی تو قرآن پاک کا یہ اعجاز اور قرآن پاک کا کمال ہے ٹھیک کہ قرآن چونکہ خود معجزہ ہے، ٹھیک، تو معجزے کو جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ واقع معراج جو ہے قاری صاحب یہ معجزات کی دنیا میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے معجزے دیے، اور خود ہمارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی ٹھیک، یہ 3 معجزے ایسے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان ایک قرآن اللہ۔ پاک خود واہ، معجزہ، اور ٹھیک۔ معجزہ جاریہ ہے، واہ 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 واہ، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات کا واحد معجزہ ہے جو صاحب معجزہ نے اس کو دکھایا بھی ہے، اس کو سمجھایا بھی ہے، دلوں میں رچایا بھی ہے، اللہ اور اس کے بعد امت کے ہاتھ میں پکڑایا بھی ہے۔ پکڑایا بھی، واہ واہ واہ۔ فزیکل پریزنس کے ساتھ کسی معجزے کا وجود، یہ صرف قرآن پاک۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اس معجزہ میں تغیر و تبدل بھی نہیں ہے، انا نحن ظاہر ہے، نزلنا معجزہ الذکر ہوتا ہی وانا وہ له ہے، حافظون۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں واہ تغیر و تبدل۔ واہ واہ واہ۔ ایک اس اعتبار سے قرآن پاک معجزہ ہے، دوسرا معجزہ شق القمر ہے، اس کی بھی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، نہیں ہے، زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ واہ واہ۔ اور تیسرا معجزہ یہ واقعہ معراج ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں زمینی سیر بھی ہوئی، جی، اس کے بعد آسمانی سفر بھی ہوا، جس کو ہم علماء کرام کہتے ہیں کہ معراج یہ ہے، سیر یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گئے، ٹھیک، معراج یہ ہے کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ اکبر۔ اور اعراج یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین او ادنا تک گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 مدارج ہیں، مین جو فیزز ہیں معراج جی، کے، جی۔ وہ یہ ہیں۔ تو یہاں ہم سیر، قرآن نے یہاں سیر کی بات کی ہے کہ اپنے عبد کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ ائمہ کہتے ہیں یہ جو شب معراج ہے، چونکہ بہت ساری خاص راتیں ہیں ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو ملی اور ان کے صدقے ہمیں ملی، تو لیلۃ القدر اور لیلۃ المعراج میں جی، جو ایک بڑا فرق علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ دونوں ہی بڑی عظمت والی راتیں ہیں اور بڑی شان والی راتیں ہیں، لیکن شب قدر جو ہے
یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حق میں تمام راتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور شب معراج جو ہے یہ خود صاحب امت کے حق میں سب راتوں سے افضل ہے۔ افضل ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ہوا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، وہ جو سیر کروائی ہے اور مسجد اقصیٰ تک لے گئے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں جی اور اپنی عظیم نشانیاں رکھیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ چونکہ سیر اللہ رب العزت نے کروائی ہے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ سیر محض نہیں تھی، بلکہ اس میں اپنی نشانیاں دکھانا مقصود تھا۔ ٹھیک ان ہے، نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں، ایک نشانی علماء نے یہ لکھی کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام واہ کے واہ، مزارات ہیں، اس لیے بابرکت، اور اس لیے وہ برکات، واہ واہ وہ جو ظاہری برکتیں ہیں وہ بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پھل ہیں، فصلیں ہیں، بڑا خوشگوار ماحول ہے، اور ظاہری برکتیں بھی ہیں، حسی برکتیں بھی ہیں، لیکن معنوی اور روحانی برکتیں یہ ہیں جی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے مزارات ہیں، اور وہاں انوار و تجلیات کی بارش ہے ان بارش انبیاء کی برکت سے۔ سبحان اس میں سے ایک اشارہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اذا مررت بقبر موسیٰ، واہ واہ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہو قائم یصلی، اللہ وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ، تو مشاہدات بھی تھے، زمینی مشاہدات بھی تھے، آسمانی مشاہدات بھی تھے، اور یہ حقائق بھی دکھائے جا رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی ادا جی کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب قبلہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اگلی آیات بینات کا نور ہمیں عطا فرمائیں، بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس اللہ، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ماشاء اللہ، صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی۔ ناظرین کرام، ابھی قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب آیات بینات سے ہماری قلوب کو معطر فرما رہے تھے۔ ان آیات کے معارف اور رموز کو جاننے کے لیے بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ جی مفتی صاحب۔ جناب شکریہ۔
یہ بھی 15واں پارہ ہے قاری صاحب اور سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک، آیت نمبر 60 سے پڑھا، اور یہ بڑی اہم آیت ہے واقعہ معراج کے حوالے سے، جس کی طرف توجہ نہیں ہے اس طرح سے۔ عرف عام میں وہ دو ہی ہم پڑھتے ہیں، نجم کی اور سورہ یہ خاص اسراء طور کی۔ پہ اس ٹھیک لیے ہے، میں نے اس کو منتخب بھی کیا تھا کہ ہماری توجہ جائے، اور جو اس کا جو مضمون ہے جی جی، وہ سارے واقعہ معراج کے اصل مقصد اور فلسفے کو بیان کر رہا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 60 ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی۔ فرمایا اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں۔ جی جی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ معراج جس طرح پہلی وحی کے موقع پر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر وحی کا نزول، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، پھر اس کا ظہور آپ کے وجود مقدس سے ہونا، ایسے ہی واقعہ معراج کے حوالے سے بھی عجیب و غریب کیفیات تھیں کہ یہ کیا واقعہ کس طرح سے پیش آیا، اور پھر کس طرح لوگوں کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے، اللہ کیونکہ مکی دور تھا اور چند لوگ تھے بیچارے کلمہ پڑھ رہے تھے اور ابھی چھپ چھپ کے عبادت کر رہے تھے، کوئی اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ کیفیت ہے مکہ میں، اور واقعہ طائف پیش آ چکا ہے، عام الحزن پیش آ چکا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک خود اداسی کی اور غمگینی کی کیفیت تھی، اور آپ ان دنوں بہت رنجیدہ تھے، جی جی، بہت پریشانیاں تھیں، بہت سارے مسائل تھے، لوگوں کی اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، آوازیں کسے جا رہے تھے۔ یہ سارا پس منظر تھا معراج کا، کہ جس کو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے ایک شعر میں سمویا ہے سبحان کہ اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تو ایک راز یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلوا کے فرش والوں کو بتایا جی جی، کہ عرش پہ اس محبوب کی شان کیا ہے۔ اللہ، اے طائف میں میرے حبیب کو پتھر مارنے والوں اور آوازیں کسنے والوں اور ان کو اذیت پہنچانے والوں، تو یہ پس منظر جب ذرا ذہن میں رہتا ہے تو پھر کھلتا ہے یہ کیفیات معراج جو ہیں وہ کیا جی ہے۔ جی، تو ہر چیز فرمایا تمہارے رب کے قدرت اور قابو میں ہے، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھایا تمہیں، جو وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا۔ جی جی، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو، ٹھیک، خواب کو بھی کہتے ہیں، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ خواب میں کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو رؤیا کہتے ہیں، مشاہدے کو، کسی منظر کو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ رؤیا رؤیا العین ہے۔ اللہ، رؤیت باری تعالیٰ، جی، رؤیا العین ہے، یعنی یہ رؤیت عینی تھی، واہ واہ، مشاہدہ بچشم سر تھا، سر تھا، ما زاغ البصر کہ عام طور پہ رؤیا کا معنی خواب کیا جاتا ہے، اور اسی سے بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال و اشتباہ بھی لاحق ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو مفسر قرآن ترجمان القرآن حبر الامہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو کھول دیا کہ یہ رؤیا جو تھا رؤیا عینی تھی، رؤیا عینی تھا، سر کی آنکھوں، سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے بجسم ہی یہ نظارہ کیا تھا، کیونکہ خواب میں ہوتا تو اس پر اتنے ریاکشن کی نہ امکان تھا نہ گنجائش تھی، یعنی اپنے تو کیا غیر بھی قبول کر لیتے کہ یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں۔ صحیح، یہ جو سارا رد عمل آیا اس پہ، جو ریاکشن آیا اور جو کفار نے اور مشرکین نے رد عمل ظاہر کیا، جی جی، وہ سارا اسی وجہ سے تو تھا۔ یہ روح مال جسم تھا، کلیم یہ تھا کہ یہ روح مال جسم ہوا، یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک، بیداری میں ہوا ہے اور جسمانی طور پہ ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے پس منظر میں قرآن نے بتا دیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اللہ اللہ، تمہیں تو جو شان دینی تھی وہ دی ہے، لیکن باقیوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دیا، لوگوں کو آزمانے کے لیے تھا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جی جدی صاحب اجازت ہو تو وقفے کی جانب پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ معراج دیکھیں کیسا ہے کہ ایک جانب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارینی، تو حکم ہوتا ہے یا موسیٰ لن ترانی، اور یہ میرے آقا ہیں کہ جناب لا ینامو قلبی کے تحت سو رہے ہیں اور بلاوا خدا آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ پروگرام ترتیل القرآن میں شامل ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اُمروا بہ قلوبکم وَاعْمُروا بہ بیوتکم، فرمایا اپنے دلوں کو اور گھروں کو سجانا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔
مجدد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مجدد صاحب آپ اس پہ بات کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں وہیں سے یہ بات کو جوڑیں. معراج کا جو واقعہ ہے قاری صاحب بہت بڑی آزمائش ہے, قرآن نے بیان کیا ٹھیک. کہ یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پہ بنایا ہے. صحیح. نبی کریم علیہ السلام کو جس وقت یہ سفر کروایا گیا ٹھیک. تو راستے میں جو سیر تھی 3 جگہ سٹے ہے. صحیح. سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں سٹے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نفل ادا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر طور سینا پہ جناب جبریل نے کہا کہ سواری سے اتریے اللہ اکبر. اور 2 رکعت نفل ادا کیجئے. ماشاءاللہ. اور پھر وہ ساتھ پوچھتے رہے کیا تدری اینا صلیت, ہاں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جبریل کہتے کہ حضور یہ طور سینہ ہے. صحیح. پھر تیسرے مقام پر آپ نے نماز 2 رکعت نفل ادا فرمائے جی. اور پھر جبریل نے پوچھا سبحان اور اللہ. ساتھ جواب دیا کہ حضور یہ بیت اللحم ہے حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام. واہ 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 واہ. جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے معراج کی رات, وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھوائے گئے. اب یہاں جب معراج شریف کا واقعہ پیش آتا ہے اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو مکہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حکم پر جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا, سبحان اللہ. کیونکہ حکم تھا کہ حبیب اس واقعے کو آپ نے بیان کرنا ہے خود جا کے لوگوں میں. سبحان اللہ. تو کفار نے, مشرکین نے اور ابو جہل پارٹی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ایسے ہی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے سبحان اللہ سبحان اور اللہ. کہا کہ جناب ماہر تشریف لائیں, آپ کے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا علیہ السلام یہ فرمائیں ہاں ہاں. واہ تو واہ. میں بغیر دیکھے اس کی تصدیق کرتا ہوں. کیا کہنے. سبحان اور اللہ سبحان میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہم صبح و شام اس سے آگے کی باتیں بھی ان کی زبان سے سنتے ہیں واہ واہ اور واہ. آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کر دیتے واہ ہیں. واہ واہ. میرے آقا اس سے بھی آگے کی کوئی بات کہیں تو ہم واہ واہ. بلا حیل و حجت اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا لقب صدیق ہے یہ بھی معراج کی رات نماز کے ساتھ آیا تھا. کیا کہنے. ابھی تصدیق بعد میں کی جی اور جی. لقب صدیق اللہ نے پہلے عطا فرمایا. کیا کہنے. واہ واہ. یہ بھی معراج کا تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, مجدد صاحب قبلہ کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں تاجدار صداقت نے یہی کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو آپ دے دیں لے لیتے ہیں, جس سے منع کرتے ہیں رک جاتے ہیں. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, یاتے بینات کا نور پھر دوبارہ حاصل کرتے ہیں. جی بسم اللہ قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماشاءاللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. اللہ اللہ اکبر. ثم دنا فتدلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان اللہ. فأوحى إلى عبده
الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. ناظرین مکرم، ابھی آپ نے 27واں پارہ ہے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی بلاکاری خالد عثمان علوی صاحب سے سنی ہے. اب بڑھتے ہیں ان کے اندر کیا رب کائنات نے اپنے حبیب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا. جی مجدد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 27واں پارہ ہے اور پہلی آیت سے قاری صاحب نے پڑھا. جی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اس آیت کو بطور اعلان تلاوت فرمایا. ٹھیک. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم. ہاں سبحان اللہ. نجم. جب یہ معراج سے اترے. جی جی. یہ بہت اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ 15ویں پارے میں جو پہلے آیات پڑھی گئیں سورہ اسراء کی، وہاں جانے کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اور سورہ والنجم میں آنے کی بات ہے. آنے کی بات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس کو ہم صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں عروج اور نزول. جی جی. وہاں پر عروج کی بات ہو رہی ہے سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ میں، اور والنجم اذا ہوا میں نزول کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام لوگوں کی نظر میں عروج زیادہ کمال کی چیز ہوتی ہے، نیچے سے اوپر جانا بڑی بات سمجھی جاتی ہے. کیا بات ہے. لیکن جو اہل حال اور اہل نظر ہیں جی جی. ان کی نظر میں نزول بڑے کمال کی بات ہاں ہوتی ہے. ہاں. واہ 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 واہ. حضرت علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ صابریہ کے کتب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو معراج پہ جا کے واپس تشریف لے آئے، اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. ہاں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ ولایت ہے. ٹھیک. ولایت نیچے سے اوپر چلی جائے تو اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. جی جی. لیکن نبوت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جا کے بھی مخلوق کی خاطر اور امت کی خاطر پھر واپس آ. واہ واہ مجدد صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صوفیہ اس کو کہتے ہیں نزول، اور جس کا نزول کامل نہ ہو اس کا عروج کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. نزول تام عروج تام کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا عروج کامل تھا تو اس کا نزول کامل ہوا ہے. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھیے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، انہیں بلایا گیا جنت میں، انہوں نے کہا حضور مولا مجھے یہیں رہنے دے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام وما هم منها بمخرجین. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں ادھر ہی رہتا ہوں. صحیح. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ چوتھے آسمان پہ ہیں. لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی شان سے گئے ہیں، اور والنجم اذا ہوا کی شان سے آئے بھی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ جو آنا ہے یہ بہت بڑا کمال ہے. ٹھیک. اور اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جناب جبریل امین کی ڈیوٹی تھی آپ کو لانا بھی ہے اور واپس پہنچانا بھی ہے، پک اینڈ ڈراپ، پورا پیکج تھا فل، سیر کا اور زیارت کا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس میں بڑے مدارج، بڑی لطافتیں ہیں واقع معراج کے اندر. لیکن ایک اہم بات یہ تھی کہ حکم یہ تھا کہ اے حبیب جب آپ نے واپس جانا ہے تو اس واقعے کو خود مطاف حرم میں بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل سمعنا واطعنا، میرے رب کا حکم ہے تو میں بیان کروں گا، لیکن مانے گا کون؟ وہاں تو سارے کفار ہیں، مشرکین ہیں. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور. اللہ اکبر. تو یہ جو صدیقیت کا فیض ہے، یہ بھی معراج کی رات لقب صدیق آیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ابو بکر کو صدیق کسی اور نے نہیں کہا، خود رب ذوالجلال نے کہا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ آیت پڑھتے تھے اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے اور فرماتے کہ یہ لقب زمینوں سے نہیں آیا، معراج کی رات آسمانوں سے. تو نبی کریم علیہ السلام کی کمالات میں ایک کمال یہ ہے کہ آپ نے یہاں بھی اس مقام پہ بھی آپ دیکھ لیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھا ہوں ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کے کہ معراج کی ابتدا بھی بندگی ہے اور معراج کی انتہا بھی بندگی ہے. مسند احمد کی روایت اگر ذہن میں ہو تو یہ سارا پس منظر سمجھ آتا ہے
کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے ساتھ جو سب سے بڑی عظمت عطا کی ہے وہ مقام ابدیت ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، آہا، ما سراپا انتظار و منتظر۔ کہیں لفظ عبد سے بھی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے تو اقبال نے کہا لوگوں عبد اور ہوتا ہے عبد ہو اور ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، عبد وہ ہے جو خود کہے میں بندہ کیا ہوں، کہنے کیا کہنے، اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جسے معبود کہے یہ معبود میرا کہے۔ بندہ۔ واہ، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی یہاں پہ ابدیت کا مقام نبوت رسالت سے اوپر ہے؟ نہیں 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 قاری صاحب نہیں، ہاں، اب ہم دیکھیے ہاں، اشہد ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے ادھر سے جائیں تو عبد پہلے ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آئیں تو رسول پہلے ہے، ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عبدہ ورسولہ۔ جب ہم نے گواہی دینی ہے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی، ٹھیک ہے، پہلے ابدیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ، پھر رسالت کی گواہی دینی ہے۔ جی جی، اچھا اس میں نکتہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ، چوائس کس کی تھی؟ بسم اللہ، چوائس خود صاحب معراج کی تھی، آقا ٹھیک کریم ہے علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، مسند احمد میں ہے کہ سیدنا جبریل امین حاضر تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، تو ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حضور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ نبی ملک بننا پسند کریں گے یا نبی عبد بننا پسند کریں گے، ابدیت والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی نبوت چاہیے؟ اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نے جبریل سے مشورہ چاہا اور دیکھا تو جبریل نے کہا کہ حضور آپ کو ابدیت ہی زیب دیتی ہے، واہ، آپ سبحان کا اللہ، ذوق اور مشرب ہی ابدیت والا کیا ہے۔ کہنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے میرے رب سے کہہ دے واہ کہ واہ، میں نبی عبد بننا پسند کرتا ہاں ہاں ہوں، ہاں، نبی ملک بننا پسند۔ کیا کہنے قبلہ مجدد صاحب، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میں قبلہ قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری خالد عثمان علوی صاحب کا، اور حضرت علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب کا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔